اب یہ ایک دو سوال ایسے ہیں جو غیر مسلمانوں کے کھانے اور دھوبی اور ماسیوں کے بارے میں سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے اس کا، یعنی آج کا دوسرا بن جائے گا ہمارا، کہ غیر مسلم کھانے کی دعوت دے تو کیا اس کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ شاید کچھ ملتا جلتا مجھے لگتا ہے، سوال پہلے بھی گزر چکا ہے. دیکھیں، میں ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہی قانون، یہ دونوں مسئلوں کو کور کر لے گا، درست؟ پھر ہم الگ الگ بھی ان کو دیکھ لیں گے. لیکن دیکھیں، جو چیز قانون ہے وہ یہ ہے، مثلا من باب مثال فرض کریں، ایک اول تو یہ کہ یہ غیر مسلم سے مراد اہل کتاب کافر ہیں یا غیر اہل کتاب کافر ہیں، درست؟ اگر آپ اہل کتاب کافروں کی بات کریں، کیونکہ آغا سیستانی کے نظریے میں اور آغا خامنائی کے نظریے میں اہل کتاب کافر جو ہیں وہ پاک ہیں. یعنی کافروں کی دو قسمیں ہیں. کچھ کافر وہ ہیں، ویسے تو ایک اور اعتبار سے بھی تقسیمات کی جاتی ہیں، لیکن اس اعتبار سے جو کر رہا ہوں میں، دو قسمیں کافروں کی جاتی ہیں. یا وہ کافر ہیں کہ جو کفر تو کرتے ہیں مگر ان کا جو دین ہے وہ الہی دین ہے، جیسے عیسائیت، جیسے یہودیت، اور ایک قول کی بنا پر جیسے یہ آپ کے جو ہیں زرتشتی پارسی، درست؟ کہ یہ جس دین کے قائل ہیں یہ وہ دین تھا جو الہی دین تھا، منتہا بعد میں اس کے اندر تحریفات ہو گئیں، انحرافات پیدا ہو گئے اور یہ لوگ پٹری سے اتر گئے، اور پھر جو اس دین کے تقاضے تھے اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا، خاتم الانبیاء کو قبول نہیں کیا، یا خدا کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، لہذا یہ کافر بن گئے. ان کو کہتے ہیں اہل کتاب، یعنی وہ کافر کہ جن کے جو ایسے مذہب کے قائل ہیں کہ جس کے اوپر کتاب آسمانی نازل ہوئی ہے، آسمانی کتاب والے دین کے پیروکار، درست؟ ان کو کہتے ہیں اہل کتاب کافر. اس کے مقابل میں غیر اہل کتاب ہوتے ہیں ہندو بھی ایک مذہب کو مانتا ہے، کوئی دھرم اس کا بھی ہوگا، کوئی ایمان اس کا بھی ہوگا، کوئی مذہب اس کا بھی ہوگا. سکھ، بدھسٹ، درست؟ ان کے بھی کوئی نہ کوئی مذاہب ہیں، ان کی بھی اپنی پریچنگز ہیں، لیکن یہ جس مذہب کو مانتے ہیں وہ الہی مذہب نہیں ہے، وہ آسمانی کتاب والا مذہب نہیں ہے، خود ساختہ مذہب ہے، اپنا بنایا ہوا مذہب ہے، درست؟ ہوم میڈ مذہب، اس طرح آپ ہوم میڈ چیزیں یوز کرتی ہیں، اسی طرح یہ ہوم میڈ مذہب ہے، گھر میں بیٹھ کے بنایا گیا ایک مذہب. اس کو کہتے ہیں، اس کے ماننے والے یہ بھی کافر ہیں، منتہا یہ ایسے کافر ہیں جو غیر اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب نہیں ہے یہ. تو یہ زیادہ سخت ہیں نجاست کے حساب سے. وہ جو اہل کتاب کافر ہیں، میں نے کہا نا کہ کافی فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ اہل کتاب کافر جو ہیں وہ پاک ہیں. آغا سیستانی، آغا خامنائی، یہ دونوں ان کی طہارت کے قائل ہیں. امام خمینی کا البتہ فتویٰ تھا کہ اہل کتاب کافر جو ہیں وہ نجس ہیں. آغا خوئی کی احتیاط واجب تھی کہ احتیاط کی بنا پر ان کو نجس مانا جائے. دیکھیں، اہل کتاب آغا سیستانی اور آغا خامنائی دونوں فقہا کے نزدیک پاک ہیں. جب پاک ہیں تو کیا مشکل ہے؟ آپ بھی پاک ہیں نا. آپ کو کوئی مسلمان پڑوسن کوئی کھانا بھیجے، اپنے ہاتھوں سے تل کے پکوڑے اس نے بنا کے بھیجیں، آپ کو کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ بڑے شوق سے کھائیں گی، درست؟ نہیں اسی طرح اگر کوئی عیسائی پڑوسن آپ کو پکوڑے بنا کے اپنے ہاتھوں سے بھیج دے تو وہ آپ کھا سکتی ہیں، اگر آپ آغا سیستانی آغا خامنائی کی تقلید میں ہیں. تو ان دونوں بزرگان کے نزدیک یہ پاک ہیں، لہذا ایک مسلمان کے بنائے ہوئے پکوڑوں میں اور ایک عیسائی کے بنائے ہوئے پکوڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے. طہارت کے اعتبار سے دونوں پاک ہیں، آپ دونوں کو کھا سکتی ہیں، درست؟ عیسائی، یہودی اور پارسی یہ پاک ہیں، لہذا ان کے ہاتھ کا کھانا بھی پاک ہے. کوئی ماسی آپ کی سکھ کہہ رہا ہوں، سوری، عیسائی ہے یا یہودی ہے یا پارسی ہے، تو وہ اگر کپڑے دھوتی ہے تو آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، ان کپڑوں میں آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. وہ جھاڑو پوچھا کرتی ہے تو آپ کا گھر بھی پاک ہے، اگر وہ پچھلی دفعہ کی طرح خود سے آپ نے کوئی نجاست نہ پھیلائی ہوئی پورے گھر میں، لیکن اس کی وجہ سے نجاست نہیں پھیلے گی، یہ پاک ہے. ٹھیک، یہ تو ان فقہا کے نظریے کے مطابق جو ان کو پاک سمجھتے ہیں. وہ فقہا جو ان کو نجس مانتے ہیں، جیسے آغا خوئی و خمینی، ایک فتویٰ اور ایک احتیاط کی بنا پر، ان کے نظریے کے مطابق اور
دوسرے والے کافر جو غیر اہل کتاب ہیں، چاروں کے نظریے کے مطابق ان میں سب کا ایک جیسا نظریہ ہے غیر اہل کتاب میں، چاہے آغا خوئی ہوں، چاہے آغا خمینی ہوں، چاہے آغا سیستانی ہوں، چاہے آغا خامنائی ہوں، چاروں فقہا کا نظریہ ایک جیسا ہے، درست. اور اہل کتاب میں آغا خوئی اور خمینی کے نظریے کے حساب سے کہ وہ اس کو بھی نجس ہی مانتے ہیں. ان سارے جی اہل کتاب کافروں کو ان مبانی کے اوپر اور ان افراد کے لیے، ہندو، سکھ، بدھسٹ، ایکس وائی زی اور جتنے بھی مذاہب ہوں، پلس آغا خوئی کے حساب سے عیسائی، یہودی اور کیا کہتے ہیں پارسی، ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ ہے کہ یہ نجس ہیں. اب جب یہ خود نجس ہیں تو اس وقت ان کا کھانا نجس ہوگا کہ جب یہ اپنے گیلے ہاتھوں سے اس کھانے کو ٹچ کریں، یا ایسے برتن کو استعمال کریں کہ جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے، گیلے ہاتھوں سے دھویا ہوا ہے، یا گیلے ہاتھوں سے اس کو ٹچ کیا. مثلا ہاتھ گیلے تھے، دھلا ہوا تھا، ماسی دھو کے گئی تھی، کافر کی ماسی مسلمان، درست. حالانکہ یہ برتن جو دھلا یہ تو نجس نہیں ہے، لیکن اس نے گیلے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لیا تو اس نے جو محنت کی تھی اس نے خراب کر دی، یہ ہو گیا نجس. اب اس کے اندر اس نے کھانا ڈال کے آپ کو دیا ہے تو وہ آپ نہیں کھا سکتے ہیں. بس جہاں بھی انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین یا اطمینان کہ کافر نے، نجس والے کافر نے اس کھانے کو یا اس برتن کو اپنے گیلے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ کیا ہے، تو اس صورت میں تو وہ اس کھانے کو نہیں کھا سکتا. لیکن اگر یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ پکوڑے اس نے باہر سے مثلا منگوا کے کسی ڈسپوزیبل پلیٹ میں ڈال کے آپ کو بھجوا دیے، آج کل تو ڈسپوزیبل کا زمانہ ہے، درست. تو اس نے کسی ڈسپوزیبل برتن میں آپ کو بھجوا دیے، اور یہ بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے باہر سے منگوائیں، خود نہ بھی بنائیں، ہو سکتا ہے خود بھی بنائیں، ہو سکتا ہے باہر سے منگوائیں. ایک امکان پیدا ہو گیا نا کہ یہ شاید ممکن ہے اس کو گیلے ہاتھ نہ ہی لگے ہوں. تو ایسی صورت میں جب انسان کو یقین و اطمینان نہ ہو کہ اس نے اپنے گیلے ہاتھوں سے اس کھانے کو ٹچ کیا ہے، تو اس صورت میں حتیٰ ان کافروں کا کھانا بھی انسان کھا سکتا ہے. دھیان سے سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں میں، درست. اس کھانے کو بھی انسان کھا سکتا ہے. ہاں، جہاں پر آپ کو یقین یا اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ نجس ہوا ہے، یعنی جو ظاہری نجاست اس کو لگی ہے، اب وہ چاہے گیلے ہاتھوں کی شکل میں لگی ہو، چاہے گیلا برتن ہونے کی وجہ سے وہ نجس تھا اور اس کے اندر پاک اور صاف کھانا گیا ہو اور پھر وہ نجس ہو گیا ہو، کسی بھی طریقے سے بالآخر اس کو ظاہری نجاست لگی ہو تو پھر اس کھانے کو انسان نہیں کھا سکتا. لیکن اگر یقین و اطمینان حاصل نہ ہو تو آپ آرام سے اس کھانے کو کھا سکتے ہیں، درست. حالانکہ فرض کریں کھا لیا آپ نے کھانا، بعد میں اس کو آئی پڑوسن آئی، اس نے پورے قصہ سنایا آپ کو کہ کیسے اس نے یہ پکوڑے بنائے تھے، اور اب آپ کے لیے کشف ہوا کہ یہ تو اس نے خود بنائے تھے اور اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے. آپ کی خاطر اس نے یہ زحمت اٹھائی کہ اپنے ہاتھوں سے جو کام اس نے اپنے شوہر کے لیے نہیں کیا وہ آپ کے لیے کیا، تو اب کیا ہوگا؟ آپ تو کھا چکے آپ. تو الماضی ما مضی، جو ہو گیا سو ہو گیا، گزشتہ رہا صلوات، آئندہ رہا احتیاط. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. صرف یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کہ اگر بہت تازہ ہی سانحہ تازہ ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اپنا منہ پاک کر لیں، کیونکہ وہ بھی نجس ہوا ہوگا یقیناً کھانے سے، تو منہ اپنا پاک کر لیں. باقی تو دیگر جو ہو گیا سو ہو گیا. اب کہاں تک یہ نجاست گئی ہے تو گئی، اب یہ تو نکلا ہوا تیر ہے جو واپس نہیں آ سکتا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.